رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جامعہ نظامیہ کی عظمت اور شان والی شخصیت صدر الشیوخ حضرت علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری نجفی علیہ رحمت و رضوان کے سیرت پاک کے متعلق اس سے پہلے ایک ویڈیو میں آپ نے مختصر سی کچھ وضاحت سماعت فرمائی تھی، اس کا دوسرا حصہ ہم آج آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتا دیا گیا کہ آپ کی ابتدائی تعلیم والدین کریمین کے پاس ہوئی، پھر جامعہ نظامیہ میں آپ نے داخلہ لیا۔ آپ کے اور شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں شاگردی کا صرف ایک واسطہ رہا، اور آپ اپنے زمانے میں علم و ادب فن میں مہارت میں ید طولہ رکھتے تھے، اور آپ کے مقابل اور آپ کے ہم پلہ کوئی شخصیت اس طرح کی عظمتوں کی حامل، علوم ظاہری و باطنی میں کامل کوئی نظر نہیں آتی تھی۔ آپ جامعہ نظامیہ کے طالب علم بھی رہے، اس کے بعد تدریسی خدمات کے لیے منتخب فرمائے گئے، پھر اس کے بعد آپ شیخ الجامعہ بھی رہے۔ انہیں آپ کے معمولاتی زندگی میں اور جامعہ نظامیہ میں تشریف لانے کے بعد آپ کے جو طریقہ کار تھے اس کے متعلق ہم عرض کر رہے ہیں حاضرین۔ حضرت کی مبارک زندگی کا کچھ حصہ الحمدللہ اس حقیر نے بھی دیکھا ہے، اور آپ کی پابندی اور وقت سے پہلے جامعہ نظامیہ کو تشریف لانا، یہ سارے امور کئی سالوں تک علماء کرام اور طلباء دیکھتے رہے ہیں۔ حاضرین، اگر جامعہ نظامیہ کے تعلیمی اوقات صبح 10 بجے سے شروع ہوتے تو ٹھیک 9 بجے حضرت صدر الشیوخ یا اس سے کچھ پہلے وقت ہی جامعہ نظامیہ میں تشریف لاتے تھے، اور موسم گرما میں اگر وقت بدل دیا جاتا 8:30 سے یا پھر 8 بجے سے اگر مدرسہ ہوتا، جامعہ ہوتا، تو آپ اس سے 1 گھنٹہ پہلے تشریف لاتے تھے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بعض ہمارے ہم جماعت ساتھی حضرت کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے۔ حضرت جیسے تشریف لاتے، آپ کے کتابوں کی بیگ اور آپ کے اجلاس جس میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے اس کی چابی وغیرہ لے کر کھولتے، اور حضرت تشریف فرما ہوتے۔ آپ جیسے اپنے حجرے شریف میں اجلاس میں تشریف لاتے، آپ کی ایک خاص الماری تھی جس میں خاص آپ ہی کی کتابیں تھیں جو آپ کی اپنی ذاتی ملکیت کی تھی، اور اس میں 1-2 مخطوطات بھی تھے۔ وہ مخطوطات بھی ہم نے دیکھا ہے، اس میں امراء القیس کی 7 معلقات کی ایک شرح بھی تھی، غالباً وہ حضرت علامہ سید ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اس کے بعد وہ کتاب دیکھی نہیں گئی، تو حضرت اس کتاب کا مطالعہ فرماتے جب آپ کو پڑھانا ہوتا۔ تو اس کے بعد آپ کا یہ معمول مبارک رہا ہے کہ جامعہ میں جیسے آپ داخل ہوتے، آپ کی اپنی جو اسکوٹی یا جو بھی آپ کی گاڑی تھی وہ پارک کرنے کے بعد سیدھا شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان کے دربار میں حاضری دیتے، اور زیارت کے بعد میں آپ اپنے اجلاس میں تشریف لاتے۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا، حضرت کی زندگی جاننے والے، ساتھ رہنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ شیخ الاسلام کے مزار انور کو چوما کرتے تھے، اور چند پھول آپ کے مزار مبارک سے اٹھا کر تناول فرماتے، کھا لیا کرتے تھے۔ پھر آپ اپنے اجلاس میں تشریف لاتے، آپ کی خاص اگربتی ہوا کرتی تھی جو یا تو لوبان کی ہوتی یا پھر عود کی اگربتی ہوا کرتی تھی۔ حضرت
کہاں سے اسے خریدتے اس کا عموماً لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ اس اخگر کا ایک اپنا واقعہ ہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ کچھ پیسے عنایت فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ پتھر گٹی کے علاقے میں چھگن لال کی ایک دکان ہے، وہاں پر یہ اگربتیاں ملتی ہیں، آپ لے کر آؤ۔ چنانچہ ہم وہاں پر پہنچے، ہماری ایک سائیکل تھی، اس سائیکل کے ذریعے پہنچے اور خرید کر لائے۔ حضرت کے عنایت فرمودہ پیسے تھے، لیکن ہماری حسن عقیدت اور میری حسن سعادت ہے یہ کہ حضرت کے عنایت فرمائے ہوئے وہ نوٹ اور وہ پیسے ہم اپنے پاس رکھ لیے، اور ہمارے پاس جو پیسے تھے اس سے ہم نے خریداری کی۔ یہ الحمدللہ حضرت کی وہ عنایت میرے پاس الحمدللہ آج بھی موجود ہے۔ لیکن میں ایک خاص بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے اکثر یہ دیکھا گیا کہ حضرت اگر اگربتی وغیرہ کچھ عنایت لانے کے لیے کچھ پیسے عنایت فرماتے تو غالباً اس وقت آدھا کلو 15 روپے میں ملتی تھی، تو آپ 20 روپے عطا فرماتے، اور وہ 5 روپے کی یا تو نوٹ ہوتی یا پھر سکہ جو بھی ہوتا، آپ علیحدہ عطا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ یہ اگربتی کے پیسے ہیں اور یہ آپ رکھ لیجئے۔ یعنی حضرت کے احوال قلب جاننے کی یہ کیفیت رہی ہے کہ اپنے شاگرد اور اپنے مریدوں کے، لوگوں کے دل کے حالات کو جانتے تھے، ان کی حسن عقیدت کو جانتے تھے، اور ان کا جو عمل پس پردہ ہوا کرتا اس کے مطابق، ان کی عقیدت و محبت کے مطابق ویسا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس میں حاضر ہوتے، اور اس کے بعد اپنے درس میں اور متفرق جگہ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، بزرگان دین اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کرو اور ان کے مزار کے پھول کھاؤ، اس سے برکت آتی ہے۔ یہ حضرت کا فرمان ہے، اس پر الحمدللہ لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں، اور جو حسن عقیدت کے ساتھ عمل کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ فیض بھی پاتے ہیں۔ حضرت سید صدر الشیوخ علیہ رحمۃ ورضوان صرف اس شخصیت کا نام نہیں ہے کہ جو عقیدتوں میں ہی رہے ہوں، بلکہ اصول، قانون اور ضابطہ بھی آپ کی زندگی کا ایک معیار ہے، اور اصول کے مطابق آپ کام کیا کرتے، بے اصولی کی نہ کوئی بات پسند فرماتے اور نہ ہی ایسے اشخاص کو پسند فرماتے۔ بے قاعدگی اگر کسی میں دیکھتے تو فوراً تنبیہ فرماتے، فوراً اس کو روک دیتے۔ چنانچہ آپ جس وقت شیخ الجامعہ تھے، اور حضرت ہی سے، حضرت سید صدر الشیوخ علیہ رحمۃ ورضوان سے بارہا ہم نے یہ بات سنی ہے، آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم شیخ الجامعہ تھے، حضرت سید صدر الشیوخ علیہ رحمۃ ورضوان موجودہ شیخ الجامعہ حضرت مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے پہلے شیخ الجامعہ تھے، اور 10 سال کے عرصے تک آپ مسند شیخ الجامعہ پر جلوہ افروز رہے، اور آپ کا وہ زمانہ ایسا تابناک زمانہ تھا کہ بے ضابطہ، بے قاعدہ کوئی کام نہ آپ خود کرتے نہ کسی کو کرنے دیتے۔ اساتذہ اگر ان کو آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی تو حضرت کا یہ معمول تھا کہ آپ جس اجلاس میں تشریف رکھتے، شیخ الجامعہ کے وہاں کی کھڑکی پر رجسٹر رکھا ہوا ہوتا تھا اساتذہ کے دستخطوں کا، اور اگر کوئی وقت کے بعد آتا تو حضرت وہ رجسٹر اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتے، اور حضرت کے سامنے بیٹھ کر دستخط کرنا ہوتا۔ ایسا بھی سنا گیا ہے دیگر ہمارے اساتذہ سے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہ کھڑکی کے پاس ہی رجسٹر رکھا ہوا ہوتا، مگر چونکہ حضرت وہاں جلوہ افروز ہے، اسی لیے تھوڑی تاخیر جن حضرات سے ہو جاتی ہے اساتذہ کرام سے، ان کی ہمت نہیں ہو پاتی کہ حضرت کے سامنے رہ کر دستخط کریں، تو تاخیر، کسی بھی طرح کی تاخیر کو آپ پسند نہیں فرماتے۔ لیکن اس کے بعد نصیحت بھی فرماتے، تھوڑی سی نرمی بھی اختیار فرماتے۔ آپ کا جلال اور آپ کا غصہ عین حدیث پاک کے مطابق غصہ ہے۔ وہ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا وہ آدمی ہے
کہ جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، غصہ جس کو دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ حضرت سید صدر الشیوخ علیہ رحمۃ الرضوان کا جلال غصہ ایسا ہی ہے، آپ کو بڑی دیر سے غصہ آتا تھا، بہت جلد ختم ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت کے وہ اوصاف ہیں جو حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن حاضرین، جب آپ غصے میں ہوتے، جلال میں ہوتے، تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے رہیں یا پھر آپ سے کوئی گفتگو کر سکے۔ چنانچہ حضرت سید صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ فرماتے تھے کہ ہم جب شیخ الجامعہ تھے، شیخ الجامعہ کے زمانے میں درسی اوقات میں جب درس کے اوقات شروع ہو جاتے تو جامع نظامیہ کی جماعتیں جہاں پر تدریس کا معاملہ ہوتا، وہ تو خیر اپنی جگہ تدریس ہوتی، لیکن احاطہ جامعہ میں، جامعہ کے میدان میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جامعہ کے میدان میں اور اس کے درختوں پر پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا۔ یہ حضرت کے کلمات ہیں جو ہم نے سنے، ہمارے کان میں آج تک وہ آواز گونجتی ہے اور دل اچھی طرح یاد رکھا ہے۔ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے، یعنی انتظامی صلاحیت دیکھنے کے لیے حضرت کی شخصیت ایسی ہے جیسا کہ حدیث پاک ہے، اہل الجنت بلہن، کہ اہل جنت، جنتی وہ لوگ ہیں جو انتہائی بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ تو بھولے بھالے لوگ جنتی ہیں۔ حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمۃ الرضوان کی زندگی بھولے پن کی زندگی ہے اور آپ کی شخصیت بھولی شخصیت ہے، مگر اس کے باوجود جب ذمہ داری کی بات آتی ہے، اصول، قاعدے، قانون، ضابطے کی بات آتی ہے، تو پھر وہ سب بھولا پن اپنی جگہ ہوتا، مگر حضرت کے اصول اپنی جگہ قائم رہتے اور کسی کو آپ اصول کے خلاف کرنے نہیں دیتے تھے۔ تو جامعہ نظامیہ کے میدان میں پرندہ بھی درسی اوقات میں پر نہیں مار سکتا تھا۔ اس طرح کی سختی کے ساتھ آپ نے شیخ الجامعہ کا عہدہ سنبھالا اور واقعی اس کا نتیجہ ایسا نکلا کہ ماشاءاللہ آپ کے شیخ الجامعہ کے دور میں جو طلبہ پڑھ کر فارغ ہوئے اور علم دین حاصل کیا، درس نظامی کو مکمل کیا، وہ اپنے وقت کے ایسے علماء بنے کہ وہ اپنے میدان میں لوہا منوانے والی شخصیتیں بنی۔ چنانچہ ان میں سے کئی حضرات آج جامع نظامیہ میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ انہیں میں سے حضرت سیدی ضیاء ملت علامہ سید شاہ مفتی ضیاء الدین نقشبندی قادری دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت شیخ الفقہ کے عہدے پر فائز ہے، جن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت مولانا سید صغیر احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نائب شیخ الحدیث ہیں، ان کے مقابل اب کون ہے؟ تو ایسے کئی ایک اساتذہ جو حضرت کے شیخ الجامعہ کے زمانے میں تدریس کے مراحل طے کر رہے تھے، درس کے مراحل طے کر رہے تھے، آج وہ تدریس کی مسند پر جلوہ افروز ہیں اور ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حاضرین، ایسے سینکڑوں طلباء کے نام ہیں جو پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ اپنے مقام پر جہاں خدمت انجام دے رہے ہیں دین اسلام کی، وہ اپنے مقام کے بادشاہ ہیں اور بے تاج بادشاہ ہیں۔ حضرت سیدی صدر الشیوخ علیہ رحمۃ الرضوان کے متعلق آپ کے احوال زندگی میں جو امور بیان کیے گئے، انہیں میں سے ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے، غالباً پہلے پھر بھی میں مختصراً عرض کروں گا کہ حضرت کی والدہ محترمہ نے حضرت کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا کہ شیر گھر میں آ رہا ہے۔ تو والدہ محترمہ بڑی پریشان ہوئی اور اسے دور کرنے لگی، کہنے فرمانے لگی چلے جا چلے جا۔ جب بعد میں خواب آپ نے اپنے شوہر نامدار کو سنایا تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمۃ الرضوان کے والد گرامی علامہ سید شاہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی گھبراہٹ اور پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی حاملہ خاتون شیر کے آنے کا خواب دیکھتی ہیں تو یہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو اولاد ہونے والی ہے وہ اپنے فن کے ماہر ہوں گے اور دین و دنیا میں کامل ہوں گے، اور وہ جس جگہ رہیں گے شیر کی جیسی حیثیت رکھیں گے، بڑے بہادر ہوں گے۔
حق گو ہوں گے، ان کی زبان حق گوئی کے لیے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اس طرح کی تعبیر حضرت صدر الشیوخ کے والد گرامی حضرت سید الادباء رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ حاضرین، حضرت سید صدر الشیوخ علیہ رحمۃ الرضوان جہاں عالم ماہر ہیں، فاضل بے بدر ہیں، رئیس المفسرین ہیں، صوفی باکمال ہیں، وہیں خواب کی تعبیر دینے میں بھی آپ کا کوئی جواب نہیں تھا۔ خواب کی تعبیر ایسی عطا فرماتے کہ دیکھنے سننے والے سمجھتے کہ واقعی تعبیر یہی ہو سکتی ہے، کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کے امور حضرت کے خواب کے متعلق بیان کیے گئے۔ ان میں سے ایک واقعہ جو ہم نے مولانا ڈاکٹر عبد المجید نظامی صاحب سے سنا ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا، حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمۃ الرضوان کے وصال کے بعد میں ایک جلسے میں، آپ کے تعزیتی جلسے میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ متعارف لوگوں میں سے ایک خاتون نے مجھے فون کیا، اور صبح صبح فون کیا اور کہا کہ میں نے بڑا خوفناک ہیبت ناک خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ میرے گھر میں آئے اور اچانک میرے گھر میں جو میرے 4 بیٹے تھے، وہ خاتون بیان فرماتی ہیں کہ 4 بیٹے تھے، ان کو انہوں نے قتل کر دیا اور جسم کا تکہ بوٹی الگ کر دیا اور سب کا گوشت ملا دیا، 4 تھیلوں میں بند کر دے کے 4 گھر کے کونے میں رکھ کر چلے گئے۔ بڑی تشویش ہو رہی ہے، بڑا خوف چھایا ہوا ہے، اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو مولانا ڈاکٹر عبد المجید نظامی صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے حضرت سیدی صدر الشیوخ علیہ رحمۃ الرضوان سے فون پر بات کی، اس وقت لینڈ فون تھا۔ عرض کرنے لگا کہ حضرت یہ خواب ہے، ایسی کوئی خاتون نے دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ان خاتون سے یہ کہہ دیجئے کہ ان کے بچوں کے رشتے شادی ان کے اپنے رشتہ داروں میں طے ہوں گے اور رشتہ داروں کی لڑکیوں سے ان کی شادی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ واقعی ڈاکٹر عبد المجید صاحب فرماتے ہیں کہ واقعی میں نے دیکھا ہے، وہ خاتون نے بھی بیان کیا ہے کہ خواب کی جیسی تعبیر حضرت صدر الشیوخ نے بیان فرمائی، اگلی زندگی میں ان کے سارے بچوں کی شادیاں رشتہ داروں میں ہوئی۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ ایک خواب کی ہیبت ناکی ایسی ہے، پریشانی کی کیفیت ہے، مگر تعبیر اتنی خوشگواری کے ساتھ دی جاتی ہے۔ یہ گویا کہ حضرت صدر الشیوخ حضرت ابن سیرین کا فیض اپنے قلب میں رکھتے ہیں، فقاہت میں امام اعظم کا فیض، تفسیر میں حضرت ابن عباس کا فیض، حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض، تو خواب کی تعبیر میں ابن سیرین کا فیض۔ ایسی ہمہ جہت شخصیت حضرت سیدی صدر الشیوخ علامہ سعید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے۔ حاضرین، ایک اہم ترین واقعہ ہے جو آپ کی روحانیت اور باطن میں اعلیٰ کمال پر دلالت کرتا ہے، وہ بھی مجھ احقر کے ساتھ میں پیش آیا ہے۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ یہ غریب بھی اس محفل میں حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمۃ الرضوان کے سامنے آپ کے پاس موجود تھا۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ محترم صلاح الدین اویسی صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے، حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمۃ الرضوان کا بڑا احترام، ادب اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ انتہائی علیل ہوئے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمۃ الرضوان ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، کسی ہاسپٹل میں وہ اس وقت ایڈمٹ تھے، اور انہیں تسلی دی، سنت نبوی کے مطابق تعزیت فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا آپ فکر نہ کریں، اور ان کے صاحبزادوں سے بھی کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرض کو دور کرے گا، شفا عطا فرمائے گا، اور انہیں دوبارہ صحت عطا ہوگی اور ایک مدت دراز تک باحیات رہیں گے۔ حضرت صدر الشیوخ نے ادھر یہ کلمات عطا فرمائے۔ چند دنوں کے بعد خبر ملی کہ ماشاءاللہ ان کی صحت بحال ہوئی اور علالت، مرض وغیرہ دفع ہو گیا۔
تو اس خوشی میں شکرانے کے طور پر ان کے گھر میں قصید برد شریف کی محفل رکھی گئی۔ اب جامع نظامیہ میں جب قصید بردہ کی محفل ہوتی ہے تو بس ایک شخصیت کا نام آتا ہے، وہ ہے حضرت مولانا سید شاہ نعمت اللہ قادری دامت برکاتہم العالیہ، جو مؤدب ہیں، جامع نظامیہ کے مؤدب رہے اور واقعی مؤدب رہے۔ مؤدب یعنی بچوں کی تربیت کرنے والے۔ تو انہوں نے تربیت ایسی فرمائی کہ جامع نظامیہ سے فارغ ہونے والا ہر وہ طالب علم جو باضابطہ پابندی سے جمعرات کے دن بعد نماز مغرب جامع نظامیہ کی مسجد میں قصیدہ بردہ میں شریک رہتا ہے، اسے قصیدہ بردہ یاد ہو جاتا ہے اور وہ قصیدہ بردہ بآسانی اچھی طرزوں کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ چنانچہ مجھ احقر کو بھی اس قصیدے کی محفل میں جمعرات کے وقت شریک ہونے کا ایک دو نہیں سینکڑوں بلکہ جامعہ کی طالب علم کی سارے زندگی میں ہر ایک جمعرات میں الحمدللہ موقع ملا ہے سوائے تعطیلات کے۔ چنانچہ اگر کسی مقام پر قصیدے کی کوئی محفل ہوتی تو مولانا حضرت نعمت اللہ شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ وہ عموماً اپنے چند افراد کو لے کر جایا کرتے تھے، مگر شاید یہ میرے لیے ذہی نصیبی کی بات تھی اور میرے مقدر چمکنے کی بات تھی کہ انہوں نے مجھ سے بھی فرمایا کہ آپ بھی آ جائیں، جبکہ ہم اس وقت غالباً عالم دوم کی جماعت میں زیر تعلیم تھے۔ تو ان کے فرمانے پر ہم بھی گئے الحمدللہ۔ اب چونکہ ہم سے سینئر حضرات بھی تھے، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب قبلہ درمیان میں جلوہ افروز رہے، ان کے سیدھے بائیں جانب بڑے بڑے اور طلبہ صفیں آمنے سامنے ہوا کرتی تھی اور مجھ حقیق کو سیدھے جانب آپ کے بالکل آخر میں جگہ ملی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سیدی صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ قصیدہ شروع ہو چکا تھا، حضرت کے تشریف لانے پر سب استقبال میں کھڑے ہو گئے، قصیدہ پڑھ رہے تھے، پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ حضرت تشریف لائے، سیدھا دو آمنے سامنے جو صفیں تھیں اس کے درمیان میں اس طرف رخ کر کے آپ جلوہ افروز ہو گئے۔ تو میں اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ بالکل حضرت کی قربت میں یہ حقر موجود تھا۔ حاضرین، بتایا جاتا ہے ہم نے سنا حضرت کی زبان مبارک سے، سیدی صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اور اس محفل میں جتنے لوگ تھے وہ سب جانتے ہیں، وہ میری اس بات پر گواہ ہیں جو بھی وہاں پر موجود تھے، کہ جب قصیدہ بردہ شریف مکمل ہوا حضرت دعا فرمائے، اس کے بعد ارشاد فرمایا، فاتحہ وغیرہ ہو گئی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس محفل کی مقبولیت کی علامت یہ ہے کہ صاحب قصیدہ بردہ حضرت علامہ مولانا شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لائے تھے۔ تو یہ سننے کے بعد سارے لوگوں کے دل باغ باغ ہو گئے، واہ واہ کرنے لگے، اور حضرت وہ حال بیان فرما رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، بڑے محظوظ ہو رہے تھے۔ ہماری لڑک پن کی بات تھی اور کوئی جرأت نہیں ہے، بلکہ ہم نے ایسے ہی عرض کر دیا، حضرت سے یہ بھی دو تین سوال ہم نے عرض کر دیے کہ حضرت تشریف لائے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کہاں تشریف رکھے تھے؟ ایک سوال ہم نے یہ کیا تھا۔ قربان جائیے حضرت کی سادگی پر، اتنی بڑی شخصیت کے جن سے بات کرنے کے لیے لوگ خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں ادب کی خاطر، لیکن ہماری زبان سے نکل گیا، یہ بے وقوفی کہہ لیجیے جو بھی ہے، لیکن ہم نے عرض کیا کہ حضرت کہاں تشریف رکھے تھے؟ تو حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سہل انداز میں سیدھے سادے طریقے میں ارشاد فرمایا کہ میں یہاں بیٹھا تھا، تو اس کے بالکل مقابل اس طرف دو صفوں کے درمیان میں حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ کیسا لباس پہنے تھے؟ تو غور کیجئے، ارشاد فرماتے ہیں کہ قدیم پرانے زمانے کے موٹے کمبل کا جبہ تھا اور بڑا امامہ باندھے ہوئے تھے، اور ان کا قد میانہ تھا،
اور آپ کا رنگ بھی زیادہ صاف نہیں تھا، یعنی مٹی والے کلر، گندمی کلر کا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے عرض کیا کہ حضرت بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کا کیسے علم ہوا؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نے خود بتایا اور ان کے حال ڈھال وغیرہ دیکھ کر ہمارا دل بھی کہا، مانا کہ یہ امام بوصیری ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ وہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حاضرین، یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک بڑی جماعت کے ایک طالب علم تھے، انہوں نے ہمیں آہستہ سے دبایا اور کہا، اشارتاً کہا کہ اب سوال مت کرو۔ تو ادب کی خاطر ہم نے بھی سوال نہیں کیا۔ تو حضرت سیدی صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ جس محفل میں تشریف فرما ہوتے، وہاں پر اللہ کے پیارے بندوں کا ان کا نزول ہوتا اور اللہ کے نیک بندے ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہوتا۔ ایسے نہیں معلوم کتنی محفلوں میں حضرت کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے کیسے کیسے بزرگوں کا فیض پائے ہوں گے۔ وہ ایک محفل تھے جس میں حضرت نے باضابطہ یہ ارشاد فرمایا، ورنہ حضرت کی یہ عادت کریمہ بھی نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے کشف و شہود کی باتوں کو ظاہر فرماتے۔ کیا وجہ تھی اللہ بہتر جانے، مگر آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدی صدر الشیوخ علیہ رحمۃ الرضوان کے زبان مبارک سے جو احوال اس حفظ نے سماعت کیا ہے، انہیں میں ایک واقعہ حضرت سے ہم نے یہ سنا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت کے آبا و اجداد، خواہ وہ ددیالی ہو یا ننیالی، سارے کے سارے حضرات ماشاءاللہ عظمتوں کے پیکر، رفعت اور شان کے حامل، خدا رسیدہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے گزرے ہیں۔ حضرت سیدی صدر الشیوخ علیہ رحمۃ الرضوان یہ اکثر فرمایا کرتے تھے، ہم نے بارہا آپ سے یہ واقعہ سنا ہے کہ آپ کے نانا حضرت جو بڑے عالم تھے، صوفی تھے، اور گھر میں آپ کی ایک اچھی سی لائبریری تھی، کتب خانہ، جس سے آپ اکثر مطالعہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت کے نانا حضرت کا وصال ہوا۔ وصال مبارک کے بعد میں جب آپ کی تدفین ہوئی، نماز جنازہ وغیرہ ہوئی، تدفین ہو گئی، تو رات کے وقت میں دروازے پہ، جس گھر میں آپ رہتے تھے، سیدی صدر الشیوخ کے والد نانا حضرت جس گھر میں رہتے تھے، اس دروازے پہ دستک ہوئی تو آپ کی محترمہ نانی صاحبہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ شوہر نامدار دروازے پر کھڑے ہیں۔ پہلے تو وہ بڑی پریشان ہوئی اور پھر جلدی سے کہنے لگی کہ آپ کا تو انتقال ہو چکا تھا اور آپ کو تو قبرستان میں دفنایا گیا تھا، پھر یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ قبر میں لیٹے لیٹے میں تھک گیا ہوں، میرے گھر کے کتب خانے میں فلاں الماری میں فلاں نام کی ایک کتاب ہے، وہ کتاب لا کر دیجیے، میں چلا جاؤں گا اور اطمینان سے اس کتاب کا مطالعہ کرتا رہوں گا۔ حضرت سیدی صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کے متعلق یہ واقعہ سنا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے بندے یہ کمال اور یہ فضیلت رکھتے ہیں اور ان کو یہ اختیار و تصرف دیا گیا ہے کہ وہ اپنے وصال کے بعد بھی جہاں چاہے تشریف لا سکتے ہیں، جہاں چاہے آ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے، زندگی میں آدمی جو عمل کیا کرتا تھا، جو محبوب اس کا مشغلہ تھا، موت کے بعد بھی وہ اسی مشغلے میں رہتا ہے۔ اس سے حضرت فرماتے تھے کہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کتابوں کا کثرت سے مطالعہ کرنے والے قبر میں بھی علم سیکھتے اور سکھاتے رہیں گے۔ یہ اہل علم کی اور علم والوں کی فضیلت ہے۔ سیدی صدر الشیوخ علیہ رحمۃ الرضوان کے نانا حضرت کی یہ شان اور آپ کا یہ کمال ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ عرض بھی کیا تھا کہ حضرت کا مزار شریف کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لنگر ہاؤس کے کسی مقام پر ایک قبرستان ہے۔ آپ نے نشاندہی فرمائی تھی مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا آخر کو، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس قبرستان میں حضرت کا مزار انور ہے۔ اور حاضرین، اسی طرح سیدی صدر الشیوخ علیہ رحمۃ الرضوان، ایک بات جو آپ ارشاد فرماتے تھے وہ میں عرض کروں گا، پھر اس سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ آپ کے در دولت پر، آپ کے گھر پر حضور سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا لہراتا ہے۔ اور حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا ہرا جھنڈا ہوتا ہے
اور ہرا جھنڈا پچھلے زمانے میں کسی بھی شہر کے اور مقام کے سب سے بڑے عالم اپنے گھر پر لہراتے تھے۔ یعنی ہرا جھنڈا ہر آدمی اپنے گھر پر نہیں رکھتا تھا۔ پچھلے زمانے کے حضرت یہ بیان فرماتے ہیں بات کہ جو سب سے بڑے عالم ہوتے تھے، جو ہر فن میں ماہر ہوتے تھے، اور خاص طور پر علم بلاغت کی مشہور کتاب جو درس نظامی میں فاضل جامع نظامیہ کی فاضل میں پڑھائی جاتی ہے، درس نظامی میں ساری دنیا میں مقرر ہے، تو مطول جو درس نظامی کی بڑی بڑی عظیم بڑی کتابوں میں ایک کتاب ہے، اور علوم بلاغت پر نہایت ہی ادق اور بے مثال کتاب ہے۔ تو جو حضرات ہر فن کے ماہر مطول کتاب پڑھایا کرتے تھے، وہی اپنے گھر پر ہرا جھنڈا لگایا کرتے تھے۔ تو حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم اپنے گھر پر ہرا جھنڈا دو نسبت سے لگاتے تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ خود یعنی حضرت سید الادباء علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ، آپ خود عالم بے مثال اور مطول کی تدریس دینے والے فرمانے والی شخصیت ہیں، اور اس کے علاوہ ہرا جھنڈا حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت رکھتا ہے۔ اس نسبت کی خاطر آپ اپنے گھر پر ہرا جھنڈا لگایا کرتے تھے۔ حضرت صدر الشیوخ فرماتے ہیں اس وقت سے آج تک ہم بھی ہرا جھنڈا اپنے گھر پر لگاتے ہیں، اور حضرت صدر الشیوخ مطول جس طریقے سے پڑھاتے تھے، آپ کے پاس اس کی تدریس لینے والے اس کا سبق لینے والے حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اتنی دقیق کتاب جس کے صفحے اول پر اگر مبتدا ہے تو خبر 2 صفحے کے بعد آتی ہے، ایسی دقیق کتاب جو علوم بلاغت پر انتہائی گہری ہے، اس کو بڑی آسانی سے حضرت پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت بھی اپنے گھر پر ہرا جھنڈا لگاتے تھے 2 نسبتوں کی وجہ سے، اور آپ کے پاس حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سالانہ 11ویں شریف کا بڑے اہتمام کے ساتھ بڑی عظمتوں کے ساتھ اہتمام ہوتا، اور آپ کئی لوگوں کو جمع فرماتے اور بڑے اہتمام کے ساتھ کھانے پینے وغیرہ کا اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ بھی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا اگر گھر پر لگائیں گے تو شیطان نہیں آتا، اور یہ فرمایا کرتے کہ اوپر سے آنے والے شیطان بھی نہیں آتے اور نیچے سے آنے والے شیطان بھی نہیں آتے۔ حضرت غوث پاک کا جھنڈا یہ دونوں طریقے کے شیطانوں سے بچاتا ہے، لوگوں سے بچاتا ہے۔ حاضرین، سید صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایک فرمایا کرتے تھے، آپ کے اپنے گھر کا واقعہ ہے، بیان فرماتے تھے کہ حضرت غالباً اپنے والد گرامی کے ابتدائی حالات کی بات فرما رہے ہیں، یا آپ اپنے بچپن کی بات فرما رہے ہیں۔ حضرت سے ہم نے یہ بھی سنا ہے اس جھنڈے کے متعلق، حضور غوث پاک کے جھنڈے کے متعلق، کہ علامہ سید ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ کے دولت خانے پر دیکھا گیا کہ چند دن سے ایک الو آ کے بیٹھتا تھا۔ چند دن دیکھا گیا کہ الو آ کے بیٹھتا تھا، تو کئی مرتبہ اسے ہانکا گیا، اڑایا گیا، مگر بار بار آتا تھا۔ اب ظاہر ہے لوگ بڑی منحوسیت کے ساتھ ایسے معاملے کو دیکھتے ہیں، مگر یہ تو وہ شخصیتیں ہیں کہ اگر شیطانوں کی بستی میں بھی یہ شخصیتیں تشریف لے جائے تو شیطان اپنا مکان چھوڑ دے، لیکن وہاں الو کا آنا بیٹھنا ایک اتفاقی بات تھی، یا اسے وہ جگہ پسند آئی غالباً کہ نزول رحمت نزول الہی کا مرکز یہ گھر نظر آتا ہے، اسی لیے وہ آ کر بیٹھتا تھا، جو بھی وہ معاملہ۔ لیکن لوگ چونکہ بدگمانی کے ساتھ اسے دیکھا کرتے تھے، تو حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب 2-3 مرتبہ دیکھا گیا کہ الو بیٹھ رہا ہے، اس کے بعد میرے والد محترم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا لگایا اپنے گھر پر، تو اس کے بعد سے پھر الو کبھی نہیں آیا۔ تو آپ یہ فائدے بیان فرماتے تھے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈا گھر پر لگانے کا۔ حاضرین، یہ سب معاملات عقیدت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، اندھا آدمی جس کی عقل اندھی ہو اور جس کی آنکھ اندھی ہو، جس کا دل اندھا ہو، اسے نہ کوئی عظمتیں نظر آتی ہیں، نہ کوئی باتیں نظر آتی ہیں، اور آدمی اگر زیادہ بیمار ہو جائے تو ڈوز بھی جلدی کام نہیں کرتا۔ اسی لیے کوئی بدعقیدگی کا بہت زیادہ مریض ہے تو اسے بھی اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے کوئی خیر کے کام
جو عقیدتوں محبتوں سے اولیاء کی نسبتوں سے تعلق رکھتے ہیں اس کا فائدہ عموماً نہیں ہوتا، چونکہ مرض بڑا ہوا ہے۔ حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی دیکھی اور دین اسلام کی خدمت کا معاملہ۔ ایک آپ کے شاگرد حضرات سے بھی، ہمارے اساتذہ سے بھی ہم نے یہ سنا ہے، اور حضرت صدر الشیوخ کے صاحبزادگان خاص طور پر حضرت مولانا سید اسد صاحب اور مولانا سید اطہر رضوی صاحب اور حضرت سید محمود ارشد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان حضرات نے ہم نے یہ سنا ہے کہ حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اندرون شہر اور بیرون شہر دینی محفلوں اور مجلسوں میں خطاب کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور بارہا ہم نے آپ کے جلسوں میں دیکھا ہے۔ طالب علم کے زمانے میں اس سے متعلق ایک بات عرض کر رہا ہوں میں اپنی، کہ ہم دارالعلوم نعمانیہ میں زیر تعلیم تھے، اور شب معراج جب آئی تو وہاں کی قربت میں خلوت میدان میں ایک جلسہ تھا شب معراج میں۔ رات کی ابتدائی وقت میں ہم نے کچھ نمازیں وغیرہ ادا کی، ہمارے اور ساتھی بھی حضرات جو دارالعلوم نعمانیہ میں اس وقت زیر تعلیم تھے، امتحانات بھی قریب تھے، اگلے 2 دن کے بعد سالانہ امتحانات بھی اس کا بھی آغاز ہونے والا تھا۔ تو حضرت کا خطاب ہے یہاں پر، یہ سن کر میدان میں آئے، خلوت میدان میں، تو دیکھا کہ ابھی جلسے کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ جلسہ سجایا تو گیا تھا، اسٹیج بنا ہوا تھا، کرسیاں رکھی ہوئی تھی، لیکن ابھی لوگوں کی آمد ہو رہی تھی، لیکن بچے جو کم عمر بچے ہوتے ہیں وہ کھیل رہے تھے۔ لیکن دیکھا کہ حضرت سید صدر الشیوخ علامہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ جلسے کا ابھی آغاز نہیں ہوا ہے، مگر آپ جلسہ گاہ میں شہنشین پر اپنی صدارت کے مقام پر جلوہ افروز ہیں۔ نہ وہاں پر کوئی ناظم جلسہ ہے، نہ کوئی مقرر ہے، نہ نعت خواں ہے، نہ قاری قرآن ہے، کسی کی موجودگی نہیں ہے، مگر صدر جلسہ ابتدائی جلسہ سے وہاں پر موجود ہے۔ تو حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ پہلے کیوں تشریف لے جاتے ہیں؟ تو آپ نے سادگی سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب جلسے کا وقت لینے والے حضرات نے وقت مجھے بتایا کہ یہ وقت میں جلسہ شروع ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس وقت میں وعدہ کیا ہے اس وقت میں آ جائیں، جلسہ شروع ہونا ہو، لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا تو ہم اس وقت آ جاتے ہیں۔ یہ حضرت کے سادگی کا معاملہ تھا۔ اور دوسری بات حضرت یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جس جلسے میں ہم صدر جلسہ ہوتے ہیں تو صدر جلسہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے جلسے میں رہے تاکہ قرات سے لے کر آخری تقریر تک کے معاملات پر تبصرہ کیا جا سکے۔ ہم سنے ہی نہیں ہیں تو پھر صدارت میں تبصرہ کیا کریں گے؟ تو حاضرین، زندگی کے یہ اصول ہوتے ہیں، یہ قاعدے ہوتے ہیں۔ بے معنی، بے مقصد، بے راہ روی کا ایک قدم حضرت صدر الشیوخ آگے نہیں بڑھاتے تھے۔ یہ انتہائی سادگی کا معاملہ ہے، ایسی شخصیتیں کہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ بہرحال بہت سارے آپ شہر اور بیرون شہر جلسوں میں وغیرہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک گاؤں میں غالباً یہ میدک کا واقعہ ہے، غالباً میدک کا واقعہ ہے کہ آپ کسی رات میں جلسے میں تشریف لے گئے تھے، اور واپس جب تشریف لا رہے تھے تو رات زیادہ ہو چکی تھی، غالباً 12-1 کچھ بج چکا تھا، اور وہاں سے واپسی میں کوئی بس وغیرہ موجود نہیں تھی۔ حضرت یہ چاہتے تھے کہ صبح صبح تک وہ شہر پہنچ جائیں، لہٰذا منتظمین جلسہ نے اصرار بھی کیا کہ حضرت آرام فرما لیں، مگر حضرت فرماتے ہیں نہیں، کوئی بھی سواری اگر مجھے ملتی ہے تو پہنچ اس میں بٹھا دیں۔ چنانچہ ایک صاحب حضرت کو سائیکل پر بٹھا کر مسجد سے ایسی روڈ پر لائے جو حیدرآباد کی شاہراہ تھی، اور وہاں سے گاڑیاں گزرنے والے تھے، کیونکہ بس اسٹینڈ میں تو اب کوئی بس ملنے والی نہیں تھی، چنانچہ وہاں سے کوئی گاڑی گزرنے والی تھی۔ انتظار کے بعد بھی جب کوئی گاڑی نہیں آئی تو وہ صاحب جب لے کے چل رہے تھے، اس وقت کا یہ معاملہ تھا کہ اندھیرا تھا، اچانک ایک گڑھا آ گیا، اور اندھیرے میں گڑھے کی وجہ سے دیکھا نہیں گیا۔ تو حضرت، یہ ابھی سائیکل سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی سائیکل پر بٹھا کے لے جانے سے پہلے جو گلی سے گزر رہے تھے وہاں پر ایک نالی تھی، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں راستے میں چھوٹی نالیاں بنی ہوتی تھی، تو وہ نالی تھی جس میں حضرت کا قدم آ گیا اور حضرت گر گئے، اور ایسا زخم آیا
کہ اس کے باوجود حضرت اٹھے اور وہاں سے تشریف لائے۔ لاری ملی تو لاری کے کیبن میں بیٹھ کر حضرت حیدرآباد تشریف لائے۔ حضرت کے صاحبزادگان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت جب آپ حضرت گر گئے تھے، حضرت کی کمر میں ایسی ہڈی میں ایسا زخم آیا اور ہڈی گویا کہ اس میں کریک آ گیا تھا اور علاج کروایا گیا۔ 1 ہفتے تک حضرت ہسپتال میں بستر پر تھے، مگر نہ کوئی شخص کہیں سے آ کر کوئی معاملہ دریافت کیا کہ حضرت پہنچے یا نہیں پہنچے، حضرت کا کیا حال ہے، گر گئے تھے، کوئی معاملہ نہیں تھا۔ مگر حضرت کا پھر معمول صحت یابی کے بعد وہی رہا کہ جلسوں میں آپ شریک ہوا کرتے تھے، رات کا وقت ہوتا اور ان جلسوں میں شریک ہونے کے متعلق حاضرین آپ غور کریں، اتنی سادگی کا معاملہ حضرت کا ایسا تھا۔ دین اسلام کی خدمت کی خاطر لوگوں کو دین حق کی بات بتانے کے لیے، عقائد اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے آپ نے ایسی مصیبتیں اٹھائی کہ لاری میں سفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے مقررین ہیں ماشاءاللہ، انٹرنیشنل حضرات ہیں، دنیا بھر میں گھومتے ہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنا ان کی عادت ہوتی ہے اور پلینوں سے سفر کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن بسوں میں جاتے ہیں اور ایئر کنڈیشن ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، اور پھر حال یہ ہے کہ رات میں اگر سفر کیے ہیں تو اگلے دن آرام کریں گے، پھر اس کے بعد تقریر کریں گے، پھر اس کے بعد آرام کریں گے۔ حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا معاملہ نہیں تھا۔ حضرت رات میں سفر فرمایا کرتے تھے، پھر دن میں جامعہ نظامیہ میں تشریف لاتے اور تدریس کے خدمات انجام دیتے اور مشتاقان علوم کو اپنے علوم سے ان کے دل کی پیاس بجھاتے، علم کی پیاس بجھایا کرتے۔ اس طرح آپ نے شیخ الاسلام کے جامعہ کی خدمت زندگی بھر انجام دی ہے، ادھر قوم کی بھی خدمت فرماتے ہیں اور ادھر طالبان علوم دینیہ کی بھی خدمت فرماتے ہیں۔ حاضرین، ایسی شخصیتیں ہمیں کہاں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں، اس کو دین کی خدمت کہتے ہیں۔ حاضرین خیر، اب زمانے کے حالات بدل چکے ہیں، معاملات کچھ اور ہیں۔ حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر ہم نے ہمارے اساتذہ کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر آج بھی ماشاءاللہ جامعہ نظامیہ سے علم دین کی خدمت کرنے والے، تدریس کا فریضہ انجام دینے والی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں۔ وہ رات میں جلسوں میں بھی تشریف لے جاتے ہیں، پھر دن میں جامعہ میں وقت پر بھی تشریف لاتے ہیں اور تدریس میں کوئی کوتاہی نہیں فرماتے۔ بلکہ اکثر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض وہ حضرات جن کا تعلق جلسہ جلوس وغیرہ سے نہیں ہے، نصاب میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن رات بھر قوم کو رشد و ہدایت کی باتیں بتانے والے اور لمبی مسافتیں طے کرنے والی شخصیتیں دیکھا جاتا ہے کہ جامعہ نظامیہ میں تشریف لاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے ان بزرگوں کے پاس کہ وہ رات میں جلسے میں تشریف فرما تھے اور دن میں نظامیہ میں تشریف لاتے ہیں۔ ان کا نصاب ان لوگوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، ان لوگوں سے وہ فوقیت لے جاتے ہیں جو جلسے جلوس سے تعلق نہیں رکھتے۔ یہ خدمت علم کی، یہ خدمت دین کی ہوا کرتی ہے۔ ویسے بہت ساری شخصیتیں ہیں، مگر میں 2 شخصیتوں کا خاص طور پر نام لوں گا جو میرے مربی ہیں، اساتذہ کرام میں سے ہیں۔ ایک ہے حضرت ضیاء ملت مولانا سید شاہ مفتی ضیاء الدین نقشبندی قادری دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ، اور عزیز اللہ جو حقیقت میں اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے عزیز ہیں، اور وہ اپنے ایک ایک جملے سے لوگوں کو ولی کہہ کر ان کو ولی بنا دیتے ہیں۔ وہ حضرت مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ، شیخ المعقولات جامعہ نظامیہ، بے مثال ان بزرگوں کی زندگی ہم نے دیکھی ہے، بے نفس ان کی زندگی ہے۔ خدمت خلق کیا ہوتی ہے، خدمت دین کیا ہوتی ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو ان بزرگوں سے سیکھے۔ یہ حضرات سیدی صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ قدم بقدم چلتے نظر آتے ہیں۔ حاضرین، حضرت سیدی صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو خاص طور پر یہ ہدایت فرماتے تھے۔ اکثر آپ کی زبان مبارک سے کلمات نکلتے کہ اولیاء کرام بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کیا کرو، اللہ والوں کے مزارات کی زیارت کیا کرو، ان کے مزار کی زیارت کرنے سے فیض ملتا ہے۔
اور وہ فیض کیسے ہوتا ہے وہ اس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ جب کوئی عام آدمی اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے آتا ہے تو وہ ولی کے مزار کو، یعنی اینٹ پتھر گارا وغیرہ سے بنے ہوئے مزار کو اور اس کے اوپر کی چادر کو دیکھتا ہے، اور جب کوئی خدا رسیدہ بزرگ عالم دین اللہ والوں کی مزار کی زیارت کے لیے آتا ہے تو وہ مزار کے اندر صاحب مزار کی زیارت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی کامل اللہ والوں کے مزار کی زیارت کے لیے آتا ہے تو صاحب مزار کے زیارت کے ساتھ ان کے قلب کی، روح کی بھی زیارت کر لیتا ہے۔ اور جب کوئی عارف باللہ، عارف باللہ کا مطلب آج کل الفاظ تو بڑے سستے ہو گئے ہیں، عارف باللہ کا معنی وہ شخصیت جس کو اللہ کا عرفان حاصل ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے ایسے بنا لیا ہے القابات کو، جیسا کہ وہ بازار میں ٹماٹر وغیرہ بکتے ہیں، اس طریقے سے لوگ الفاظ خرید رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں۔ خیر جو بھی ہے، تو عارف باللہ کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے۔ کس کو کہتے ہیں یہ آپ کو جاننا ہے تو حضرت سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان کی کتاب مقاصد الاسلام کا 7واں حصہ پڑھیے، اس میں عارف باللہ کی کیفیتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو خیر حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب عارف باللہ، عارف کامل کسی ولی کی زیارت کرتا ہے مزار کی، تو وہ مزار کی بھی زیارت کرتا ہے، مزار کے اندر ولی کی بھی زیارت کرتا ہے، ان کے قلب و روح کی بھی زیارت کرتا ہے، اور ان کے قلب و روح پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اس کے واسطے سے وہ حق تعالیٰ کی بھی زیارت کر لیتا ہے۔ تو زیارت یہ ہوتی ہے، زیارت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے بزرگان دین کی زیارت کیا کرو، اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرماتے بڑی سادگی کے ساتھ کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ مرید بن جائے۔ اور کیسا سادہ معاملہ ہے، آپ غور کیجئے۔ آج تو یہ دور ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے مرید بن جائیں۔ اب یہ دور تو ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں لوگ مرید بھی نہیں بنا رہے ہیں، بس خلیفہ بنا رہے ہیں۔ اب سٹیجز بڑھ چکے ہیں لوگوں کے۔ پہلے مرید بنانے کے لیے تربیتیں ہوتی تھیں، اب تو خلافت کے لیے بھی کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، لوگ تو سیدھے سیدھے خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ مرید بن جائے، کسی نہ کسی کا مرید بن جائے۔ یہ نہیں فرماتے کہ میرا مرید بنے، کتنی سادگی ہے، دیکھیے ارشاد فرماتے ہیں کسی نہ کسی کے مرید بن جائے، کیونکہ جو اپنے شیخ کے ساتھ وابستگی رکھتا ہے، مرید بن جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت کے سادگی والے کلمات ہیں۔ ان کلمات کے ساتھ میں یہ دوسرا حصہ، دوسرا پارٹ ہم یہاں پر اختتام تک پہنچتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے اور بہت ساری تفصیلات ہیں، اس کو بھی ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور نعمتوں سے سرفراز فرمائے، حضرت کا فیضان عطا فرمائے، اور حضرت کی پاک زندگی جیسی زندگی ہمیں بنانے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔